أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. معزز سامعین، حاضرین اجماع، بھائیوں اور دوستوں، چند دن پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی عظمت، آپ کی عقیدت و احترام کے نام پر ایک تذکر و احتشام کے ساتھ، بڑے دھوم دھام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی منائی گئی۔ یہ خوشی منانا کیسا ہے؟ کیا کچھ اس میں قباحتیں ہیں؟ وہ سب کچھ آپ کے سامنے اس سے پہلے کے سالوں میں بھی اور اس سال بھی کچھ جھلکیاں پیش کی تھیں۔ بہرحال بھولے بھالے بھائیوں نے محبت کے نام پہ منایا ہے، منا ہی لیا ہے۔ اب تھوڑا سا اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک عبارت پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایک کتاب ہے ہمارے ان بھائیوں کی جو عید میلاد منانے کے بڑے شوقین ہیں۔ کتاب ہے خیر الانبیاء، اس کا صفحہ نمبر 43 ہے۔ اس میں عقیدہ یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ سے تمام عالم کی سیر کرتے ہیں۔ یہ ایک جملہ ہے۔ اگر کتاب و سنت کو تھوڑا سا سنجیدگی سے پڑھیں گے تو رونا آئے گا۔ جملہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ سے تمام عالم کی سیر کرتے ہیں۔ وفات کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ عالم دنیا ہے جس میں ہم ابھی سانس لے رہے ہیں۔ اس کے بعد مرنے کے بعد کی زندگی کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور پھر وہ عالم آخرہ ہے جو اس کے بعد والی آئے گی۔ یہ تین زندگیاں ہیں، تینوں یکسر طور پر مختلف ہیں، تینوں ایک دم الگ الگ ہیں، اور تینوں کے یہاں کام بھی مختلف ہے۔ یہاں کا کام وہاں نہیں، وہاں کا کام وہاں نہیں۔ بہرحال دوسرا جملہ ہے اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانی دور کرتے ہیں، جو بیمار ہوں انہیں شفا دیتے ہیں، جو بے بچہ ہوں انہیں بچہ دیتے ہیں، جو بے روزگار ہوں انہیں روزگار دیتے ہیں۔ بھائی حایت حترے کی ہو سکتی؟ حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتے ہیں اور محفل میلاد میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ اب یہ تین جملہ ہے، یقین جانیں کبھی تکیے پر سر رکھ لیجئے اور اس تینوں جملوں کو ذرا سوچئے، اور پھر نتیجہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ تین جملے ہیں اور یہ تینوں جملے کتاب و سنت سے ٹکراتے ہیں۔ میں ان تین جملوں پہ گفتگو نہیں کروں گا، صرف آخری جملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محافل میلاد میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ یعنی محفل میلاد جتنی ہوتی ہے، جب جب ہوتی ہے، جہاں جہاں ہوتی ہے، آپ وہاں وہاں شریک ہوتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف لکھا ہی نہیں ہے، ہمارے سارے وہ میلادی بھائی جتنے ہیں، بڑے عزت و احترام سے میں کہہ رہا ہوں، معاف کیجیے گا، سبھی اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ تشریف لاتے ہیں، باقاعدہ نعرے لگتے ہیں، مرحبا یا سیدی، سرکار کی آمد مرحبا۔ یہ مرحبا کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، موسٹ ویلکم، خوش آمدید یعنی۔ اب یہ آخری جملہ جو میں نے تین جملے پڑھے ہیں، تینوں جملے کتاب و سنت سے براہ راست ٹکراتے ہیں، اور میں اب آگے کچھ نہیں کہوں گا۔ بہرحال آپ سمجھدار ہیں، اور اللہ کرے اللہ ہم سب کو سمجھ دے، دینی سمجھ دے اللہ۔ اب یہ آخری جملہ ذرا غور کریں تھوڑا سا۔ دیکھیں شیطان، یہ اس کا کام کیا ہے؟ ڈیوٹی گمراہ کرنا۔ کس کو؟ جو گمراہ ہیں انہیں کیا گمراہ کرنا ہے؟ جو گمراہ نہیں ہیں، جو سیدھے راستے پر آ گئے ہیں، انہیں گمراہ کرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے شیطان کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ مسلمان کو برائی، ڈائریکٹ برائی کے نام پر دی جائے تو وہ قبول نہیں کرے گا، ہرگز قبول نہیں کرے گا۔
تو کیا کیا اس نے؟ اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ، محبت کے نام پہ، عقیدت کے نام پہ، عظمت کے نام پہ. اب یہ بہتری کتنے سے نام ہے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب کتنا اچھا نعرہ ہے، اس سے بہتر نعرہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اب محب الہی کا نعرہ لگائیں تو آدمی کے اندر اتنی طرف نہیں پیدا ہوتی. محبت الہی اتنا آدمی نہیں کودتا، لیکن جب وہ محبت رسول کود پڑتا ہے، چھلانگ لگا دے گا وہ، کتنی ہی اونچائی پہ کیوں نہ ہو، کیونکہ اس سے اچھا نعرہ کچھ ہو نہیں سکتا. یہاں انسان جذباتی ہو جاتا ہے، اور حقیقت ہے یہ پہلو جذباتی کا. میں نے کہا نا کہ اللہ کی محبت کی بات کی جائے انسان اتنا جذباتی نہیں ہوتا، اللہ کی توہین کی جائے انسان اتنا نہیں بلبلاتا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کی کوئی ادنا کوشش کرے تو انسان کھڑا ہو جاتا ہے بڑا سینسیٹیو موضوع. تو اب یہ اس نے چال چلی کہ اب مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ ان کو دین کے راستے سے گمراہ کیا جائے. اور دین کے راستے پر اگر گمراہ کرنا ہو تو بدعت سے اچھا کوئی مؤثر ذریعہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی کتنی مذمت کی ہے. آپ ہر خطبہ جمعہ میں سنتے ہیں، یہ جو ہر خطبے میں جمعہ سنتے ہیں کل بدعت ضلالہ، یہ کیوں سنتے ہیں؟ کیونکہ ہر خطبہ جمعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ فرمایا کرتے تھے. آپ سوچیں یہ جملہ کس کے سامنے فرماتے تھے؟ ابو جہل کے سامنے، عتبہ کے سامنے، یہودیوں کے سامنے، نصرانیوں کے سامنے، کون تھے سامنے؟ ہر خطبہ جمعہ میں آپ کا یہ فرمانا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. 4 جملے ہر خطبہ جمعہ دہراتے تھے. سامنے کون تھے؟ مخاطب کون تھے؟ صحابہ. ہمیں پٹی کیا پڑھائی گئی؟ ہم تو بس دین کے نام پہ کرتے ہیں، تو اس میں کون سی بدعت ہے؟ بھئی اگر بدعت یہ خطرناک پہلو نہ ہوتا، ہر خطبہ جمعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کے سامنے جو آپ کی ایک ادا پر نہیں، آپ کے ایک اشارے پر ایک جان نہیں 1000 جان بھی اگر انہیں مل جائے تو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. ان کے سامنے بات کہی جا رہی ہے. اب یہ اتنا اہم موضوع، اتنا سنگین اور سنجیدہ موضوع، اور اس کو کبھی حسنہ کے نام پر، کبھی کسی نام پر، کبھی محبت کے نام پر اس کو بالکل گھٹی بنا کر کے پلا دیا گیا. اب اگر اس کے خلاف بولو تو کہتے ہیں گستاخ ہے، یہ تو نبی کو مانتے نہیں. منانے والے نے محبت کے نام پہ منایا ہے، روکنے والا محبت کے نام پہ روک رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے دونوں عمل اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے، اور دونوں محبت کے نام پہ کر رہے ہیں. اب سوچنے کا پہلو ہے، اگر ایک منا رہا ہے محبت کے نام پہ، ایک روک رہا ہے محبت کے نام پہ، اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز ہو اور 2 اپوزٹ حکم ہو؟ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑی ہو رہی ہے. اب اس گڑبڑی سے نکلنے کا، اس اختلاف سے بچنے کا راستہ قرآن نے دیا ہے. خود جس کی محبت میں یہ کیا اور روکا جا رہا ہے، خود اس نے اس مسئلے کا حل پیش کر دیا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اختلاف ہو جائے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ اس کے رسول کے فرامین سے لوٹ جاؤ. مل جائے، جس کی بات اس سے میل کھا جائے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اسے اپنایا جائے. جس کی بات ٹکرا جائے اسے چھوڑ دیا جائے. محبت آپسی الگ ہے. تو یہ پہلو ہم کب اپنائیں گے؟ محبت تو ہے میرے نبی سے، تو محبت کے نام پر، نبی کے اس اصول پر ہم کب عمل پیرا ہوں گے؟ اللہ کہتا ہے أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا. آگے جو جملہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اللہ جسے چاہے اسے گمراہ کر دے، جسے چاہے اسے ہدایت دے. یہ ہدایت کسے ملے گی، گمراہی کسے ملے گی؟ وہ شخص جو ہدایت کی کوشش میں ہو. یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ اسے ہدایت دیتا ہے جو جسے ہدایت کی طلب ہو، کچھ اس کی حرکت کرتا ہو.
اور جو لوگ برائیوں میں لت پت ہوں اور برائی کو اچھائی کا لیبل لگا کر کے اس پہ ڈٹے اور جمے ہوں تو پھر گمراہی مقدر ہے۔ فإن اللہ یضل من یشاء، بعد میں اللہ نے کہا ویہدی من یشاء، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھاس بتائی، تسلی دی، کہا آپ پریشان نہ ہوں، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، آپ کو اپنی جان کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں، اپنا پیغام میسج دے دیجئے، بات ختم۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، اسے سب پتہ ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں، اسے سب کچھ پتہ ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، وہ نپٹ لے گا۔ وکفیٰ باللہ یسیرا، اللہ کے لیے یہ سب کچھ آسان کام ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا محبت کے نام پہ ہم نے جو کچھ کیا، جامع میں تو کم کیا، جامع سے باہر بہت کچھ کیا ہے۔ کس نام پہ کیا؟ محبت کے نام پہ۔ یہ نقطہ سمجھ لے کے جائیے ضرور، جو کچھ کیا ہے جامع کے اندر رہتے ہوئے بہت کم کیا ہے، لیکن جامع سے باہر بہت کچھ کیا ہے۔ اس جامع سے باہر مطلب عقل کے بھی خلاف ہے، وہ شرم و حیا کے بھی خلاف ہے، دین اور شریعت کے خلاف ہے۔ یہ زیادہ کچھ نہیں، میں صرف 2-4 باتیں بتاؤں، 2-4 کام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان محفلوں میں باقاعدہ تشریف لائے ہیں۔ اب یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ عقیدے کے خلاف ہے، چلو آ گئے ہیں آپ۔ وہاں کیا ہوا ہے؟ مرد و زن کا اختلاط مسجد میں آنے سے روکا جاتا ہے۔ کیوں؟ اختلاط ہوگا تو فتنے کا اندیشہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے ملکوں میں جہاں یہ سب دھوم دھڑاکا سے ہو رہا ہے، وہاں ایک بھی مسجد ایسی نہیں ملے گی جہاں عورتوں کا الگ سے انتظام ہو مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کا۔ اور اگر یہ بات کہی جائے کہ بھئی مسجدوں میں انتظام کرو، عورتوں کا کم از کم جمعہ تو آئے، ابھی انتظام کیا جائے تو فتنہ کہاں ہے؟ اپنے گھر کے اپنے گارجین اپنے ولی کے ساتھ آئے گی اور سپریٹ ہو کر کے نماز پڑھے گی، اپنے ولی کے ساتھ گھر جائے گی، فتنہ ہے یہاں فتنہ ہے۔ اور اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہاں فتنہ نہیں ہے۔ یہ جو ابھی 2-4 دن پہلے منایا گیا ہے، وہاں جو عورتیں سج دھج کر بن سنور کر میک اپ اور لپسٹک کے ساتھ رقص و سرود کی محفلوں کا سجانا اور پھر اس میں پارٹیسپیٹ، یہ جائز ہے نا؟ مطلب اس پر بھی کبھی کسی عالم نے کوئی ڈیبیٹ کیا؟ مسجد کے اندر مستقل ایک نظم ہو عورتوں کی آمد کا، اس پر آپ کو بہتری کلپس مل جائے گی، ایک نہیں سینکڑوں کلپس مل جائے گی علماء کی، اور بڑے تمطراق انداز میں، جبکہ بخاری مسلم کی حدیثیں موجود ہیں کہ عورتوں کا باقاعدہ نظم و نسق مسجد میں ہونا چاہیے، اور عورتیں باقاعدہ آتی تھیں۔ یہاں فتنہ ہے، ٹھیک ہے بھائی، چلو 1400 سال پیچھے ہے، فتنے کا اندیشہ ہے، لیکن یہاں جو محفلیں منعقد کی گئیں ان میں عورتوں کے آنے کی کون سی دلیل تھی؟ وہ دلیل ذرا دے دی جائے۔ دوسری بات یہ ہے، گانا بجانا، ڈھول تماشا، ڈی جے، رقص، یہ کس حدیث میں ہے؟ کوئی دلیل ہے اس کی؟ یار آپ سوچیں، یہ ڈھول تاشا عام حالت میں عام جگہوں پر آپ کو اور ہمیں بنانا گنجائش نہیں ہے۔ ڈھول تاشے کی، میوزک کی، ڈی جے، اور پھر راستے بلاک کر کے چوری کی بجلیاں استعمال کر کے جھمجھمے و کمکمے کے لیے محبت ہے۔ میں نے کہا نا کہ تیل لگائیے سر میں، تکیے پہ سر رکھیے اور یہ اپنے آپ سے پوچھئے، یہی محبت ہے۔ اب میں آخری بات کہہ دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان محفلوں میں آتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ لوگ سگریٹ پیتے ہیں، حرام ہے، نہیں پینا چاہیے، بہت تیرے دلائل ہیں اس کے اور بہت تیرے نقصانات ہیں، لیکن جب کسی معزز آدمی کو دیکھتے ہیں تو وہ پینا چھپا لیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں یا پیچھے کر لیتے ہیں، راستہ کاٹ جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہم اور آپ میں سے
کوئی شخص اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہو جو عام طور پر مناسب نہ ہو، بیڑی، سگریٹ، کھینی، پان، تمباکو، اور کوئی معزز آدمی اس کی نگاہ میں آ رہا ہو، اس کا چچا ہو، اس کا ابو ہو، اس کا استاد ہو، یا کوئی مولوی ہو جو اس کی نگاہ میں معزز ہو، اب جب اس کو آتا دیکھے گا تو وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے سائڈ ہو جائے گا۔ کیوں بھائی؟ عظمت میں، تعظیم میں، محبت میں۔ عقیدت اسے مجبور کرتی ہے کہ اب وہ سگریٹ پھینک دے، چھپا لے، تاکہ وہ سامنے والا جو اس کی نگاہ میں محبوب ہے وہ دیکھ نہ سکے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ہم سب ایسا کرتے ہیں۔ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اچانک کوئی کسی کو ہو جائے، فون چکا لیتے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ اس سے آپ کو محبت ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا یہ برا عمل وہ دیکھے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں آتے ہیں، مان لیا قرآن و حدیث کے ساتھ خلاف ہے، لیکن مان لو تھوڑی دیر کے لیے، میں کہتا ہوں مان لو۔ یہ ماننا میں دل سے نہیں کہہ رہا ہوں، دل سے ماننا ہے قرآن و حدیث کے صریح انکار ہے، اور اس پر علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، کیونکہ قرآن کا انکار کفر کہلاتا ہے۔ لیکن سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں موجود ہیں، اور اس محفل میں مرد اور عورت کا آپس میں اختلاط ہے، دونوں اس محفل میں موجود ہیں، اور عورتیں باریک لباس، بے حجابی کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ حسن و جمال کا مظاہرہ کرتے ہوئے، چوڑیوں کی کھنکار اور پازیب کی جھنکار کے ساتھ موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیج پہ موجود ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، آپ محفل سجی ہے محبت رسول کے نام کی، اور وہاں عورتیں بے حجابانہ انداز میں بیٹھی اور چل پھر رہی ہیں، اور رقص و سرور اور دیگر چیزوں میں بالکل منہمک اور مشغول اور مصروف ہیں۔ پہلی بات۔ اور پھر اسی محفل میں، جس محفل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہاں ڈانس بھی ہو رہا ہے، رقص بھی ہو رہا ہے، ڈی جے بھی بج رہا ہے، ڈھول اور تاشے بھی بج رہے ہیں۔ کیا تصور کرتے ہیں کیا ایسی محفل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر سکتے؟ یہ عقیدے ٹکراتے نہیں ہیں۔ نبی موجود ہیں محفل میں، آپ کی آمد مرحبا آ چکے ہیں، سب کھڑے ہو کر کے استقبال بھی کیے ہیں، ماشاءاللہ استقبال کر کے اپنی محفل میں بٹھا بھی لیا ہے، اور ناچ بھی رہے ہیں۔ مطلب تھوڑا سا سوچ لیا کریں کبھی۔ آپ مجھے بتائیں، مجھے بٹھا کے آپ اپنے گھر میں آپ ناچو گے؟ معمولی سا آدمی، آپ مجھے بٹھا کے اپنے گھر میں، اپنے گھر کی عورتوں کو میرے سامنے بٹھاؤ گے؟ یا علاقے جوار کی؟ نہیں کرو گے۔ ایک ادنا آدمی، اس کے سامنے آپ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور محسن انسانیت، فخر موجودات، تاج الرسل بٹھا کے مرحبا موسٹ ویلکم کر کے، اور پھر یہ سب بدماشیاں۔ نام کس چیز کا؟ محبت، عقیدت، عظمت، احترام۔ یہ سب لمحے فکریہ ہے۔ میں نے صرف ایک لمحے فکریہ دیا، آپ کو ایک دعوت دی ہے سوچنے کی۔ پھر میں گزارش کروں گا کہ ایک بار تکیے پر سر رکھیے، ہم گنگے لگا لیجئے، اور کوئی مناسب تھے جو آپ کو اچھا لگتا ہو لگا لیجئے، اور تکیے پر سر رکھ دیجئے۔ اس کے بعد سوچئے کہ میری محفل ہے، اس محفل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھنگڑے ڈال رہا ہوں، دھمال کر رہا ہوں، ڈی جے بجا رہا ہوں، اور پھر وہاں مرد و عورت کا اختلاط، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور آپ بالکل خاموش ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا، اس قدر سادگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود، دھمال ڈالے جا رہے ہیں، اور خواب خاموش۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا شو کر رہے ہیں؟ کیا درس دینا چاہتے ہیں آپ اس نبی کی محبت کے نام پہ، جس نبی نے ڈھول، تاشے اور بھنگڑے اور دھمال، اس پر کتنی سخت مذمت کی اور کتنی سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور محبت ہے۔ ایسی محبت
ڈھکوسلا ہے. دعوے داری ہو تو دعوے پر عمل ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو اپنے دعوے پر کھڑا اترنے کی توفیق دے. آپ کو نہیں پتہ وہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی کتنی بار بتایا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر واقعتاً محبت رسول کا دم خم ہے، دعویٰ ہے، اظہار ہے، فاتبعونی. اتباع ہی اس کے پہلی اور آخری نشانی ہے. آپ کے اسوے کو پرکھنا اور اس پر عمل کرنا یہ پہلی اور آخری محبت کی نشانی ہے. کس کی محبت کی؟ جس کی محبت پر علماء کی موجودگی میں یہ ڈانس اور ناچ گانے کیے گئے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عوام کرتی ہے، تو عوام کو ابھارا کس نے ہے؟ عوام کرتی ہے. بھئی 1 سال عوام نے کیا، دوسری سال عوام کو آپ نے روکا، کبھی تقریر کی، منع کیا؟ نہیں کیا. کیا مطلب؟ جتنے بڑی مجرم وہ عوام ہے، اس سے بڑا مجرم اس وقت کا مولوی ہے. اس سے بڑا مجرم اس وقت کا مولوی ہے، یہ نوٹ کر لیجئے گا. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی توہین اور گستاخی ہے. یہ گستاخی اگر کوئی غیر مسلم کرے آپ کو برداشت ہوگا؟ کوئی غیر مسلم کہے میں تمہارے نبی کو اپنے محفل میں بلاتا ہوں اور ڈانس کرواؤں گا، ڈی جے بجواؤں گا، کبھی سوچ کے دیکھیں، کبھی سوچ کے دیکھیں. ایک غیر مسلم آپ کے نبی کو بلاتا ہے اپنی سبھا میں، اپنی محفل میں، اپنی مجلس میں، اور باقاعدہ طور پر وہ ڈانس کرواتا ہے. مجرے مرد عورت سب اکٹھا ہیں، اور کیا آپ اس بات کی دیں گے اجازت؟ آپ کا ایمان گوارا کرے گا؟ آپ مانو گے اس بات کو؟ اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے، جس کے دل میں ایمان ذرہ برابر بھی ہوگا، جس نے نبی کا صرف نام سنا ہوگا، کلمہ صرف زبان سے پڑھا ہوگا، اللہ کی قسم وہ جان دے دے گا مگر یہ بات نہیں مانے گا. اب اس کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اور محبت تو ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. میں محبت کا انکاری نہیں، محبت ہے، لیکن کاش محبت کا تقاضا سمجھ میں آیا تھا. محبت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے، کاش یہ بات سمجھا دی جاتی یا سمجھ میں آ جاتی. اور یہ سب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم صحیح معنوں میں کتاب و سنت سے دور ہیں. پھر بات آ گئی وہیں پہ علم سے. قرآن سے رشتہ جوڑ لیجئے. ایک ایک آیت اگر روز پڑھنا شروع کر دیجئے ترجمہ اور مفہوم کے ساتھ، یقین جانیں آپ نہ گمراہ ہو سکتے ہیں، نہ کوئی آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں. اللہ سمجھ کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، اور محبت کے نام پر اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے، بلکہ محبت کے تقاضے کو سمجھ کر اس کے تقاضے پر کھرا اترنے کی توفیق دے.